صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، اور اس کے اندر جو باب ہم پڑھ رہے تھے پچھلی دفعہ سے ہم نے شروع کیا تھا وہ تھا وجوب القراءۃ للامام والماموم، کہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے حضر اور سفر، جہری اور سری، تمام نمازوں میں قرات کے فرض ہونے کا بیان۔ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی پچھلی دفعہ اس ضمن میں، جو حضرت سعد بن ابی وقاص والی حدیث تھی۔ آج اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں، حدیث ہے 723، اور یہ حدیث جو ہے حضرت علی بن عبداللہ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری یہ کہتے ہیں عن محمود بن ابی الربیع عن عبادہ بن صامت صحابی ہیں جہاں تک یہ حدیث پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس شخص نے فاتحہ نہیں پڑھی، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس حدیث میں جو بات اس سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ فاتحۃ الکتاب کی قرات فرض ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کی قرات فرض ہے، اور اس کے بغیر سرے سے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس پہ علماء نے بہت بحث کی ہے کہ کیا نماز ہوتی ہی نہیں یا نماز میں نقص آتا ہے، اور پھر جب امام پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے مقتدی نہیں پڑھتے تو کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھی جانی ضروری ہے، لیکن جو من ہے، یہاں پہ آیا نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، تو من سے مراد جو ہے یہ اکثریت جو ہے وہ امام لیتے ہیں کہ اگر باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں امام کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ مقتدی جو ہوں گے وہ اس کے پیچھے خاموش بھی رہیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ جیسے امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہتے ہیں، اور وہ نماز جیسے ہم اس کے اندر جو قرات کرتا ہے وہ بھی اور فاتحہ بھی سب وہ وہی ہوتی ہے جو کہ امام پڑھتا ہے، مقتدی الگ سے نہیں پڑھتے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ جو ہے وہ مقتدی کو پڑھنی ضروری ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ امام فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ان کا وقفہ ہوتا ہے، توقف کرتے ہیں کوئی 1-2 منٹ کا، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ شافعی مسلک کے ہیں وہ اس وقت سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ باقی جو ائمہ اربعہ ہیں اور جمہور علم کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی صورت میں نماز ہو جائے گی، نہیں جو کچھ امام نے پڑھ لیا ہے وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، کیونکہ ظاہر امام جو قرات کرتا ہے وہ تو ہم نہیں پڑھتے، اور سب لوگوں کو وہ آتی بھی نہیں ہوتی جتنی صورتیں میں پڑھتا ہے، تو صورت میں تو ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ فاتحہ بھی جو امام کی ہوگی وہ مقتدیوں کے لیے بھی سمجھی جائے گی۔ البتہ یہ دیکھ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی جو ہے وہ الگ سے بھی اپنی قرات جو ہے وہ کرے گا۔ البتہ یہ طے شدہ ہے کہ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے، اگر اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ البتہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جو سری نمازیں ہیں جیسے ظہر اور عصر کی نماز جس میں امام اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہا، تو اس وقت اگر مقتدی چاہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھ لینی چاہیے، اور ساتھ کوئی سورت بھی پڑھ لینی چاہیے۔ بہرحال اس پہ لمبی بحث ہے، خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگلی حدیث ہے 724، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، فدخل رجل، ایک شخص داخل ہوا، فصلی، اس نے نماز پڑھی، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فردہ، پھر اس شخص نے نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، وقالا، اور پھر فرمایا ارجع فصلی، واپس جاؤ اور نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، فرجع، وہ شخص واپس گیا، یصلی کما صلی، اس نے نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی، ثم جاء، پھر آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، فقال، آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی، ثلاثا، ایسا 3 دفعہ ہوا۔ فقال، پھر اس نے کہا والذی بعثک بالحق، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، مجھے سکھائیے، مجھے بتائیے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو،
ثم اقرأ ما تیسر من القرآن، پھر قرآن جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، ثم ارکع، پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع کے اندر بالکل اطمینان ہو جائے، یعنی اس وقت تک رکوع میں رہو جب تک کہ پوری طرح اطمینان ہو جائے، ثم ارفع، پھر کھڑے ہو جاؤ، حتی تعدل قائما، سیدھے ہو جاؤ جب تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، عدل کے ساتھ، یعنی بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، ثم ارفع، پھر اٹھو، حتی تطمئن جالسا، اور پھر اٹھ کے اس طرح بیٹھو کہ بیٹھنے میں بالکل سکون ہو جائے، یعنی سکون سے سیدھے ہو کے بیٹھیں، وافعل ذلک فی صلاتک کلھا، اور اسی طرح اپنی تمام نماز میں اسی طرح عمل کرتے رہو۔ تو یہ لائے ہیں کہ ہر رکعت میں قرآن پڑھنا ضروری ہے، تو اس کا ایک حصہ ہے یہاں پہ کہ ثم اقرأ ما تیسر من القرآن، کہ جتنا قرآن مجید کا حصہ آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لو، اور اس میں بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد قرآن ہے، کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ہے۔ دونوں ہی چیزیں ہوں تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے اور قرآن کا پڑھنا بھی ظاہر ہے نماز کے اندر لازم ہے، تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر اصل جو یہاں پہ تفصیل ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ کہا کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو، اور رکوع اور سجود جو ہیں وہ مکمل کرو، جب رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہو تو کمر کو سیدھا کرو، اور بالکل جب کھڑے ہو جائیں اطمینان سے تو پھر سجدے میں جائیں، پھر سجدے میں ٹکے رہیں جب دیر تک سر ٹکا رہے، اطمینان ہو جائے سجدے کا، پھر اٹھیں اور پھر اٹھ کے سیدھے بیٹھیں یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھیں، اور پھر اگلے سجدے میں جائیں۔ مقصود یہ ہے کہ ہر جو رکن ہے نماز کا اس کو صحیح طرح سے ادا کیا جائے، اس کے اندر طمانینت حاصل ہو اور سکون کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ لگتا ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ رکوع اور سجدے جلدی جلدی کر رہا تھا، جیسے آج کل اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ سارے کام تو آرام سے کرتے ہیں لیکن نماز میں ایسے جلدی ہوتی ہے جیسے کوئی پیچھے لگا ہے، بس رکوع میں پورے گئے نہیں کہ کھڑے ہو گئے، کمر سیدھی نہیں ہوئی تو سجدے میں چلے گئے، سجدے سے سر اٹھایا اور دوسرا سجدہ کر لیا۔ تو اس چیز کو نماز کی چوری کہا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدترین چوری جو ہے وہ نماز کی چوری ہے۔ تو جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ وہ کیا ہے، نماز کی چوری کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سب بتایا تھا کہ رکوع اور سجدے جو ہیں وہ مکمل نہ کرنا، سیدھا کھڑا نہ ہونا، اور دو سجدوں کے درمیان صحیح نہ بیٹھنا، یہ ساری چیزیں مراد تھیں کہ یہی جو ہے یہ چوری ہے۔ تو نماز کے تمام ارکان کو صحیح طرح ادا کریں گے تو نماز ہوگی، ورنہ اس شخص کے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نماز نہیں پڑھی۔ تو ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ جس نے نہیں پڑھی، لیکن یہ پڑھنے کے باوجود اسے کہا جا رہا ہے کہ تم نے نہیں پڑھی، تو یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھی جائے اور صحیح طریقے سے پڑھی جائے، نماز ایسی نہ ہو کہ وہ نہ پڑھنے جیسی پڑھی جائے، یعنی ایک کام کو بس ٹالنا، سر سے اتارنا، یہ مقصود نہ ہو۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہے، نماز اللہ کے حضور حاضری ہے، اور نماز اللہ کے ساتھ بات چیت ہے، اس کا قرب ہے، تو اس کو اگر اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو یہ سارے مقاصد حاصل ہوں گے، ورنہ تو ہمیں نماز کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے سامنے قانتین بن کے کھڑے ہو، سیدھے کھڑے ہو، اور فرما بردار لوگوں کی طرح کھڑے ہو۔ تو فرما بردار شخص کیسے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر کتنا خشوع ہوتا ہے، تو نماز کو خشوع، خضوع، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو نماز میں رکوع اور سجود میں طمانینت جو ہے یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ رکوع اور سجود صحیح طرح سے کیے جائیں، اور نماز کو کاٹا نہ جائے، کھایا نہ جائے، چوری نہ کی جائے، اور اطمینان تسلی کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اچھا، اس حدیث سے ایک بات اور ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز اچھی نہیں پڑھ رہا، لیکن پہلے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد جو نصیحت کرنی ہے وہ ان کو کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص غلط طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، تو جو شخص اس کے قریب ہے، جو اس کو دیکھ رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو درست طریقہ بتائے اور اس کی تصحیح کروائے تاکہ اس کی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ نماز کو اللہ اکبر سے شروع کرو، یہ ہم پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں، اور پھر نماز کے اندر قرات جو ہے وہ فرض ہے کہ نماز کے اندر کوئی نہ کوئی حصہ قرآن کا جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ سورہ مزمل کے اندر بھی یہی چیز آئے نا، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو جتنا تم آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو نماز کے اندر پڑھو۔ تو اس لیے فاتحہ کو تو فرض ہے، اور باقی بھی قرآن کی روح سے نماز کے اندر جو ہے
وہ قرآن کی قرأت جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور نماز میں ارکان کی تعدیل کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عدل ہو. عدل سے مراد یہ ہے کہ صحیح طرح رکوع اور صحیح طرح سجدہ اور صحیح طرح قیام. تو مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صحابی کو بتایا، پہلی دفعہ نہیں بتا دیا، 3 دفعہ اس نے پڑھی تو اس کو پھر زیادہ تجسس ہوا. تو ایک طریقہ تربیت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب اچھی طرح سے کوئی شخص سمجھ لیتا تھا ایک چیز کو کہ اس کا مسئلہ ہے، پھر اس کو وہ چیز وضاحت کرتے تھے اور اس سے پھر اس کے ذہن نشین ہو جاتی تھی. اس کو ذہن نشین کرانے کا طریقہ بھی تھا، اور ہمیں بھی اس طرح کے طریقے تعلیم کے لیے اختیار کرنے چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.